کسی جگہ پر مناظرہ کی ضرورت پیش آ جائے اور مد مقابل آپ کا چیلنج بازی کرتا رہے تو آپ نے کام کیسے کرنا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھو۔ ہمارے کام کی ترتیب یہ ہے کہ جس عنوان پہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس عنوان پر اس علاقے میں مخصوص افراد کی تربیتی نشست رکھیں۔ سمجھ آ رہی؟ جس عنوان اور مسئلہ عقیدہ پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس عقیدہ یا مسئلہ پر مخصوص افراد پر مشتمل ایک جماعت کی تربیتی نشست رکھیں۔ نہ اس کا اشتہار چھاپیں، نہ اس کا دعوت نامہ چھاپیں، زبانی دعوت دے کر آپ بلائیں، 10 بلا لیں، 15 بلا لیں، 1000 بلا لیں، آپ کی مرضی ہے، پہلے آپ بندے بلائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، ہم اپنے حضرات کو یہ بات سمجھائیں گے کہ دیکھو چیلنج انہوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، پہل انہوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ اگر ہم قبول نہیں کرتے تو پھر ہماری بدنامی ہوگی، تو ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ جب یہ اپنے افراد کا ذہن بن جائے گا اب وہ سمجھیں گے بھئی یہ جو اختلاف کی فضا بن رہی ہے اس کی بنیاد مولانا الیاس گھمن نہیں ہے، اس کی بنیاد فریق مخالف ہے۔ یہ ذہن بن گیا نا؟ نمبر 2 فائدہ کیا ہوگا؟ جس مسئلہ پر آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس مسئلہ پر پہلے اپنے افراد کی تیاری کرا لیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ مخالف نے اپنے افراد کی تیاری کرائی ہے، ان کو مسئلہ اپنا سمجھایا ہے، ان کو دلائل اپنے بتائے ہیں، اور ہم نے اپنے افراد کو مسئلہ بھی نہیں سمجھایا اور دلائل بھی نہیں دیے۔ جب مناظرہ ہوگا تو مناظرہ کھلا تو نہیں ہوتا کہ 500 بندے بیٹھے ہوں۔ مناظرہ بند کمروں میں بند جگہوں پہ ہوتا ہے جس میں 10 ایک فریق کے، 10 دوسرے فریق کے، 15 ایک فریق سے، 15 دوسرے سے، 20 ایک کے، 20 دوسرے کے، مخصوص افراد لاتے ہیں۔ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو افراد وہ لاتے ہیں انہوں نے مسئلہ اور مسئلے کے دلائل سمجھے ہوتے ہیں، اور جو بندے ہماری طرف سے آتے ہیں نہ انہوں نے مسئلہ سمجھا ہوتا ہے نہ مسئلے کے دلائل سمجھے ہوتے ہیں۔ اپنے افراد کو مسئلہ سمجھا لو۔ جب آپ نے مناظرے میں اپنے 10 یا 15 بندے بٹھانے ہیں تو یہ وہ ہونے چاہیے کہ جو پہلے سے مسئلہ کی نوعیت اور دلائل سمجھ چکے ہوں۔ اب آپ کو مناظرے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، آپ کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا مناظرہ طے ہوتا ہے، عنوان ہے ترک رفع الیدین۔ ہم کہتے ہیں رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، اور غیر مقلد کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ یہ مناظرے کا عنوان ہے۔ جب یہ مناظرے کا عنوان ہوگا تو اصل اختلاف کیا ہے بات سمجھ لیں۔ اس میں فریقین کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع الیدین فرمایا ہے، دونوں کا اتفاق ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں فرمایا اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں فرمایا۔ اختلاف کس میں ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمیشہ موت تک فرمایا، ہم کہتے ہیں آپ نے ہمیشہ نہیں فرمایا، کچھ عرصہ فرمایا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ اب اگر غیر مقلد ایسی دلیل پہ یہ آپ نے مسئلہ اپنی عوام کو سمجھا لیا، اب اگر غیر مقلد ایسی دلیل پیش کرتا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ فرمایا ہے اور کبھی نہیں چھوڑا، تو یہ دلیل اس کی ہے، اور ہم پیش کرتے ہیں کہ آپ نے چھوڑا تھا، یہ دلیل ہماری ہے۔ اور اگر غیر مقلد ایسی حدیث پیش کرتا ہے کہ جس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا تھا مگر یہ ثابت نہیں ہوتا ہمیشہ فرمایا تھا، تو یہ دلیل اس کی نہیں ہے، یہ دلیل دونوں کی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایسی دلیل پیش کرے کہ جیسے ثابت ہو کہ آپ نے رفع الیدین فرمایا لیکن یہ ثابت ہو کہ ہمیشہ فرمایا، تو یہ دلیل ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث بنے گی کہ جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا۔ یہ بات آپ نے سمجھا لی۔ اب آپ اپنے
مخصوص افراد کو تربیتی نشست میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری میں 5 روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع الیدین فرمایا، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ فرمایا۔ اس لیے بیٹا یہ ہماری بھی دلیل ہے، یہ ان کی بھی دلیل ہے، یہ غیر مقلد کی دلیل نہیں ہے۔ یہ آپ نے سمجھا لیا، اب فائدہ کیا ہوگا؟ اچھی طرح بات سمجھنا، آپ کا مد مقابل غیر مقلد سب سے پہلے بخاری شریف پیش کرے گا اور بخاری شریف سے 5 حدیثیں پڑھ دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا۔ اگر آپ نے تربیتی نشست نہیں کی، اگر آپ نے پہلے سے مسئلہ نہیں سمجھایا تو وہ بخاری پڑھے گا کہ آپ نے فرمایا، آپ ترمذی پڑھو گے کہ چھوڑ دیا، آپ نسائی پیش کرو گے کہ چھوڑ دیا، اخبار فقہا پیش کرو گے چھوڑ دیا، تحافی پیش کرو گے کہ چھوڑ دیا، آپ روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ کا اپنا بندہ اس کا یہ ذہن بنے گا کہ ہمارے مناظر نے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں پیش کی ہیں، لیکن یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ غیر مقلد نے بخاری پیش کی ہے اور ہمارے مولانا کے پاس بخاری نہیں ہے، اور ہم نے اپنے مدرسے کے ہر سالانہ جلسے پر یہ ذہن دیا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے پہلا نمبر صحیح بخاری کا ہے۔ یہ ہم نے سمجھایا ہوا ہے، یہ ہم نے رٹایا ہوا ہے۔ اب ہمارے بندے کہیں گے یار ہمارے مناظر نے دلائل تو دیے ہیں لیکن بخاری پیش نہیں کی، بخاری انہوں نے پیش کی ہے۔ اب مناظرہ بھی ہو رہا ہے اور اپنے بندوں کا ذہن بھی نہیں صاف ہو رہا، لیکن جب آپ نے تربیتی نشست میں بات سمجھا دی ہے کہ غیر مقلد ایسی حدیث پیش کرے گا کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، دلیل تب بنے گی۔ صحیح بخاری میں یہ تو ہے کہ آپ نے رفع الیدین رکوع جاتے فرمایا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ فرمایا۔ یہ آپ نے بات سمجھا لی، نشست ہو گئی۔ اب جب غیر مقلد اٹھے گا نا اور صحیح بخاری کا نام لے گا نا تو آپ کے جو بندے بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ غیر مقلد دلیلیں پڑھ رہا ہوگا تو آپ کے 10-15 باندھی پریشان ہو گئی یا مسکرائیں گے؟ مسکرائیں گے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں دلیل ٹھیک نہیں دے رہا۔ اب جب وہ دلیل لے کر بیٹھے گا نا تو ہمارے بندے کہیں گے مولانا صاحب اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو، تمہارا دعویٰ ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ پیش کیا، ان بخاری کی 5 روایتوں میں کہیں بھی نہیں ہے ہمیشہ پیش کیا، اس میں کہ حضور پاک نے کیا وہ تو ہم پہلے سے مانتے ہیں، اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ اب بتاؤ آپ کے بندے آپ کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ یہ کب چلیں گے؟ جب پہلے تربیتی نشست رکھ لو۔ میں کہتا ہوں مناظرے سے پہلے تربیتی نشست رکھو۔ نہیں جی نہیں، مناظرے کی تاریخ دو۔ میں نے کہا میں ہر بدنامی مول لے سکتا ہوں، اپنی پالیسی نہیں بدل سکتا۔ پھر شہرت کیا ہوتی ہے؟ مولانا لیاز گمن مناظرہ کرتے نہیں ہیں، یہ تو دوڑ جاتے ہیں، ہم نے تاریخ رکھی تو آتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم لاکھ مرتبہ بدنام کرو، میں تمہاری قیادت کر رہا ہوں، تمہارا ورکر نہیں ہوں۔ میری بات سمجھ رہے؟ ایک مسجد میں امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو مقتدی امام کے پیچھے چلتا ہے یا امام مقتدی کے پیچھے چلتا ہے؟ جماعتوں اداروں میں تباہی تب آتی ہے جب ورکر قیادت کو مجبور کرتا ہے تم ہماری بات مانو۔ ہماری پالیسی یہ نہیں ہے بھائی۔ تو جس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہو سب سے پہلے تربیتی نشست کراؤ۔ لوگ نہیں مانتے، ہم نہیں جاتے، کراؤ تربیتی نشست، پھر مناظرہ کریں۔ جس عنوان پہ آپ کا دل کرتا ہے مناظرہ طے کرو، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس مسئلے پر پہلے آپ کے شہر میں تربیتی نشست ہوگی۔ یہ ہماری ترتیب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے، مخالف نے دلائل دے کے اپنی قوم کا ذہن بنایا ہوا ہے، آپ نے نہیں بنایا، آپ ڈائریکٹ مناظرے پر آتے ہیں۔ اور بھائی مناظرہ تو ایسے ہے کہ جیسے مریض کا آپریشن ہو، ڈاکٹر پوری کوشش کرتا ہے کہ آپریشن نہ ہو، دوائی دارو سے کام چل جائے، اور اگر نہ ہو تو پھر آپریشن ہے۔
اور آپ کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب پہلے آپریشن کرو، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ تربیتی نشست۔ دوسرا کام، جس مسئلے پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے پر جلسہ کروائیں۔ آپ کا جو مخالف تھا اس نے آپ کے شہر میں آ کر آتے ہی مناظرہ کیا یا اس نے آتے جلسہ کیا؟ جلسہ کیا نا۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مناظرہ کرو۔ اور آپ کے مخالف نے کیا کیا؟ جلسہ۔ انہوں نے جلسے کر کے ماحول بدل لیا ہے۔ آپ جلسے کرانے کے لیے تیار نہیں، مناظرے کرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ مناظرے آپ کروانا چاہتے ہیں اور پوری امت کے اکابر کی بدنامیاں ہمارے کھاتے پڑ رہی ہیں کہ یہ اکابر کی بات نہیں مانتے۔ اکابر کہتے ہیں مناظرے کا ضرورت نہیں ہے، مناظرے کا دور نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مناظرے کرتے ہیں۔ ہماری یہ پالیسی ہی نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا کہ کرتے ہیں؟ نمبر 2، جس مسئلے پر مناظرہ کرانا ہے اس مسئلے پر جلسہ۔ کیوں ذرا سمجھو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ پہلے مسئلہ بیان کر لیں گے تو عوام کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، عوام دلائل سن لیں گے، عوام کا ذہن بن جائے گا کہ ہمارے مسئلے پر دلائل زبردست ہے، ہمارے مسئلے پر دلائل بہت ہے، ہمارے مناظرہ ہو بھی جائے تو ہمارے لوگ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ان کا تو جلسہ سنا ہے، ہم جلسہ نہیں سنائیں گے، ہم شروع مناظرے سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے تربیتی نشست اور اس کے بعد مناظرہ، اس کے بعد جلسہ۔ اس مسئلہ پر جلسے کا فائدہ کیا ہوگا؟ عوام کا ذہن بن جائے گا کہ ہمارے مسئلے پر دلائل موجود ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بڑا تکنیکی فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کے مخالف نے اپنا تگڑا سا خطیب بلایا، جو شیلا، حوالے دینے والا، گرجنے اور برسنے والا، مثال کے طور پہ اس کے بعد آپ مناظرے میں نام رکھتے ہیں میرا، اور آپ کے شہر کی عوام نے میرا بیان سنا ہوا نہیں ہے، آپ کے عوام کی شہر مجھے جانتی ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمارا گرجنا اور برسنا دیکھا ہی نہیں ہے، مخالف کا دیکھ لیا ہے۔ اچھا، لوگ آپ سے پوچھیں گے مولانا صاحب مناظرے کے لیے ہماری طرف سے کون آئے گا؟ آپ کہتے ہیں مولانا محمد الیاس گھومن۔ لوگ کہیں گے یار خیال کرنا ان کا بندہ بہت تگڑا تھا، یار خیال کرنا ان کے مولوی کا حافظہ بڑا تیز تھا، مولوی صاحب کو بندہ زبردست لانا، کوئی بندہ مضبوط لانا، مروا نہ دینا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے ہمیں سنا نہیں تھا نا۔ اب دیکھو مخالف کا ذہن میں روب پڑا ہوا ہے، ادھر دیکھو مخالف کا ذہن میں روب پڑا ہوا ہے نا۔ مولانا صاحب دیکھ لیں کہ ہروا نہ دینا، بےعزتی نہ کروا دینا، مروانا نہیں، اس طرح کا کوئی مولوی بلاؤ، اس طرح کا۔ ہم کہتے ہیں جلسہ رکھو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے علاقے کا مسئلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں خطیب کون آیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اب جب آپ جلسہ رکھیں گے نا، جلسہ، تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس فضا کو بدلنا کیسے ہے۔ پھر ہم وہاں بیان رائیونڈ والا نہیں، پھر جنگ والا کرتے، ہم پھر بیان کا سٹائل بدل دیتے ہیں، پھر ہم گرجتے ہیں، برستے ہیں، پھر نعرے، پھر تکبیر، پھر اٹھاؤ، پھر چڑھاؤ، پھر عوام کا مرال بلند ہوتا ہے۔ اب جب آپ کہو گے نا جی مناظرے میں مولانا صاحب کون، تو لوگ خود کہیں گے مولانا گھمر صاحب کو بلاؤ۔ مناظرے میں کس کو بلائیں؟ مولانا گھمر صاحب کو بلاؤ۔ کیوں؟ آپ نے سنا لی ہے نا۔ اب عوام کا مرال بدل گیا، لوگ آپ سے پوچھے کس کو بلا رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ یار مولانا گھمر صاحب کو بلاؤ۔ اور اگر آپ رائے نہ لو، ویسے پوچھو مولانا گھمر صاحب بلا رہے ہیں، انہیں کہنا بلاؤ۔ اب جب ہم نے آپ کے علاقے میں جانا ہے تو لوگوں نے کہنا آیا۔ کیوں؟ سنا ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں جس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے پہلے تربیتی نشست ہو اور اس کے بعد جلسہ ہو، اس کے بعد مناظرہ ہو۔ میں قسم تو نہیں اٹھاتا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ اپنے علاقوں میں تربیتی نشستیں اور اس کے بعد جلسہ کروا دیں، مناظرے کی نوبت آئے گی نہیں، آپ اس پورے علاقے میں فاتح بن کے پھریں گے۔ اب جن کو پوری ترتیب کا نہیں پتہ
مولانا گمر صاحب مناظرہ نہیں کرتے، مولانا صاحب دوڑ جاتے ہیں، تم نے کتنے مناظرے کیے ہیں؟ میں نے کہا میں نے ایک بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ ہماری پالیسی ہے، اس کے مطابق کرو گے تو کروائیں گے، نہیں چلو گے تو نہیں کرائیں گے۔ کیوں؟ ہمارا ایک دو دن کا کام نہیں ہے، ہمارا ایک دو سال کا کام نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم، لمبا پیریڈ ہے، موت تک کا کام ہے، اور موت کے بعد اگلی نسلوں کو ہم نے کام دے کر جانا ہے۔ اس لیے اس کے لیے جذباتی کام نہیں چاہیے، اس پر جسم جوان ہونا چاہیے، اور اوپر جو سر ہے نا یہ بوڑھا ہونا چاہیے۔ دماغ جوانوں کا گرم ہونا یہ کام نہیں ہوتا، جسم پھرتیلا ہو، مضبوط ہو اور کام کرتا ہو، اور اوپر جو دماغ ہے نا وہ سوچنے والا دماغ ہو، جذباتی فیصلے کرنے والا نہ ہو۔